سورہ الفاتحہ کی دوسری آیت سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، اور اب تک ہم نے اللہ رب العالمین کے کئی ایک تعارف ہم نے جانا ہے۔ سب سے پہلا تعارف اللہ تعالیٰ کا ان دو آیت کریمہ میں سے یہ ہے کہ اللہ محمود ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی ہر حال میں حمد ہی بیان کی جائے گی، المحمود۔ اور یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یہ اشارے سے ثابت ہوئی، ورنہ یہ نام اس میں ذکر نہیں ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تو الحمد محمود اس کو کہیں گے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ محمود ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا تعارف ہمیں کیا ملا اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ للہ، اللہ۔ لفظ جلالہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہ اللہ ہی حقیقی معنوں میں معبود ہے، چاہے وہ محبت کی عبادت ہو یا تعظیم کی عبادت ہو۔ یہ دوسرا تعارف ہو گیا۔ تیسرا تعارف ہمیں ملا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ تیسرا تعارف اللہ کا اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے آیا ہے، محمود اللہ اور رب، یعنی تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، مالک اور مدبر، چلانے والا۔ یہ تینوں صفت اسی رب میں آتی ہے، تو یہ تیسرا تعارف ہو گیا۔ چوتھا تعارف اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں کیا ہوا؟ وہ دوسری آیت کریمہ میں ہے الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم۔ تو ادھر 3 ہو گیا، ادھر 2 ہو گیا۔ اس طرح سے 5 تعارف ہمارے سامنے ہو گئے، 5 تعارف۔ اب رحمان اور رحیم سے اللہ تعالیٰ کی 2 بابرکت نام ہمیں معلوم ہے، ایک اللہ الرحمن ہے، دوسرا الرحیم ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا بتایا تھا؟ رحمان اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ اس میں ہے اور سب پر ہے، سب پر اللہ کی رحمت ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ لیکن رحیم کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ رحیم اللہ کا فعل ہے، صفت تو ہی، ساتھ ہی ساتھ اللہ کا فعل ہے، یعنی اللہ کی یہ خاص صفت ہے جو اللہ تعالیٰ خاص بندوں پر کرتے ہیں، خاص طور پر مومنوں پر کرتے ہیں۔ اور رحمان اللہ کی جو صفت ہے، رحمت ہے، وہ دنیا کے اندر ہے، سب پر ہے، لیکن کافروں پر اللہ کی یہ رحمت صرف دنیا تک ہے، دنیا کے بعد آخرت میں نہیں ہوگی۔ اور رحیم اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، مومنوں کے اوپر دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی مومنوں پر رہے گی۔ یہ ہو گیا الرحمن الرحیم۔ اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، غور سے سنیے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے بعد، رب العالمین کہنے کے بعد الرحمن الرحیم کیوں ذکر کیا ہے؟ ایک آیت دوسری آیت جو ہوتی ہے اس میں ربط ہوتا ہے، ایک جوڑ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات کہے تو پہلی بات اور دوسری بات میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی ایک بات کہے پھر دوسری بات کہے تو اس میں کوئی تعلق نہ ہو، کوئی ربط نہ ہو۔ یہ ہمارے اور آپ کے کلام میں باتوں میں ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک بات پہلی کہتے ہیں، دوسری بات کہتے ہیں، تو دونوں میں بہت تضاد ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اگر قرآن حکیم میں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پہلی بات اور دوسری بات کے اندر بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے رب ہونے کا ذکر کیا رب العالمین کہہ کر، پھر اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اپنے رحمان الرحیم ہونے کا تذکرہ، رحمت والے ہونے کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اصل میں انسان کی نفسیات میں ایک چیز یہ پیدا ہو سکتی ہے، وہ تو رب العالمین ہے تو جو چاہے کرے، تمام جہانوں کو اس نے پیدا کیا، اسی کا وہ مالک ہے اور اسی کو چلانے والا ہے۔ تو انسان کے ذہن و دماغ میں بسا اوقات شیطان یہ وسوسے ڈال سکتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اللہ کے تعلق سے وہ کیا کر لے، وہ بدگمان ہو جائے، برے خیالات پیدا کر لے، وہ تو جیسا چاہے کرے، مجھے چاہے سزا دے، مجھے چاہے کچھ بھی کرے۔ یہ پیدا ہو سکتی ہے نا ذہن میں، بدظنی اس کو بولتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط خیال، غلط رائے قائم کر لینا، یہ پیدا ہو سکتا ہے، انسان کی نفسیات میں یہ چیز آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نفسیات کو ختم کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ ہاں میں رب العالمین تو ہوں، لیکن میری یہ ربوبیت کسی گرفت کے لیے نہیں، کسی انتقام کے جذبے کے لیے نہیں، یا سزا کے لیے نہیں رکھی گئی ہے، یہ میری ربوبیت رحمان الرحیم ہونے کی وجہ سے ہے، میں رحمان الرحیم ہوں۔ تو بتایا کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت یہ کس چیز پر مبنی ہے؟ رحمان الرحیم ہونے پر ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، اللہ ہمارا مدبر ہمیں چلانے والا ہے اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ اس لیے یہ بات آئی ہے یہاں پر، اللہ کی ربوبیت کس پر مبنی ہے؟ اللہ کے رحمان الرحیم ہونے پر مبنی ہے، یعنی یہ کوئی انتقام اور جذبے کے لیے اللہ رب العالمین نے سنسار کو نہیں پیدا کر دیا، جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ کوئی انتقام لینا چاہتا ہے یا کوئی سزا دینا چاہتا ہے یا اس کا وہ غصے میں ہے، ناراض ہے اس لیے اس نے کائنات بنا دی ہے اور جس کو چاہے جیسا کر رہا ہے، نہیں، یہ اس کے رحم ہونے کی علامت ہے، آثار ہے۔ یہ پہلے سوال کا جو ہے جواب ہو گیا۔ اب یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث قدسیہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب کے اوپر بھاری ہے، میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ کر ہے، یعنی میرا غصہ نیچے ہے اور میری رحمت آگے، یعنی رحمت میرا زیادہ ہے غضب کے بالمقابلے میں۔ سبقت رحمتی غضبی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب دیکھیں قرآن حکیم میں اس کے بارے میں کیا ہے، سورہ فاطر پڑھیے 45 نمبر کی آیت، اللہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرنے لگ جائے انسانوں کی، بما کسبوا، ان تمام اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے گناہوں کی پاداش میں اگر اللہ رب العالمین انسانوں کی گرفت کرنے لگ جائے، سزا دینے لگ جائے، تو کیا ہوگا؟ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق نہیں چھوڑے گا۔ ہر ایک آدمی خطا کار ہے، ہر ایک آدمی سے اللہ کی معصیت ہو رہی ہے، اللہ کی ہر لمحے کچھ نہ کچھ وہ معصیت اور نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس زمین پر وہ موجود، اس کا وجود برقرار ہے، اسے رزق مل رہا ہے، کھانا پینا رہنا سہنا سہولتیں سب مل رہی ہیں۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے رحمان الرحیم ہونے کے آثار ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنا چاہے انسانوں کی ان کے گناہوں کی بنیاد پر، تو روئے زمین پر اللہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ولکن یؤخرہم الی اجل، کب تک؟ الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر کیا اللہ نے، اس وقت تک ڈھیل دیتے رہتے ہیں، چلو اب سنبھل جاؤ گے، اب سنبھل جاؤ گے، اب سنبھل جاؤ گے، ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اب جب وہ مقررہ وقت جو طے کیا ہے کہ اس وقت پکڑنا ہے، جب وہ آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی پھر اس کا حساب لے گا، حساب لے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے رحمت کے سائے میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے آثار سے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی کتنی نمازیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں، کتنی نمازوں کی ہم نے پابندی نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی بڑے اطمینان اور آرام سے ہم جی رہے ہیں۔ معصیت ہے کہ نہیں؟ ایک حکم ملا ہے نماز ادا کرنے کا، نماز کوئی نہیں ادا کرتا۔ کتنے لوگ ہیں سو رہے ہیں، کتنے لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، اللہ نے فوراً پکڑ کر لی؟ نہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر آن ہمیں مہلت ہی مل رہی ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے جس کو قانون تاخیر کہا جاتا ہے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ تاخیر دیتے رہتے، ایک مقرر مدت طے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے رحمان الرحیم کا ایک معنی ہے جو یہ بات بتایا گیا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کا جو پہلا جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب عربی جاننے والوں کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، صرف اتنا جانیں کہ جب جملہ فعلیہ سے کوئی بات کہی، اسمیہ سے کوئی بات کہی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ جب جملہ اسمیہ کی شکل میں کوئی بات کہی جاتی ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بات ہے وہ ہمیشہ سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہا گیا میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں جو رحمان الرحیم ہے یا رب العالمین ہے، یہ نہیں کہتا ہے بندہ کیا کہتا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ اس طرح کا جو اسلوب ہے، انداز ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حمد ازل سے ابد تک ہے، جب تک ازل سے یعنی شروعات سے لے کے آخر تک
اللہ کی حمد ہے ہی، کبھی یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا کہ اللہ حمد سے نکل گیا ہو، اپنی کاملیت سے نکل گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ کوئی تعریف کرنے والے رہے یا نہ رہے، اللہ پھر بھی محمود ہی رہے گا، یہ معنی ہے اس کا۔ ہم تعریف کریں یا نہ کریں، کیا اللہ کی تعریف لائق نہیں رہے گا؟ رہے گا۔ تو یہ ایک اعجاز ہے قرآن حکیم کا کہ قرآن حکیم نے جملے اسمیہ سے اس کی ابتدا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی پر غور اور فکر تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔